الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ انتہائی معزز سامعین اور حاضرین، آج الحمدللہ 24ویں تراویح کی نماز ادا کی گئی اور آج کی نماز میں قاری صاحب نے 6 صورتیں تلاوت کی۔ ان میں سورہ قاف، سورہ ذاریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر اور سورہ رحمان شامل ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ قاف سے۔ سورہ قاف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سورت تھی اور آپ اکثر و بیشتر جمعے کے خطبوں میں، فجر اور عیدین کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بہت سی صحابیات اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یہ سورت یاد کر لی تھی۔ اس سورت کا موضوع آخرت ہے اور کفار مکہ کے لیے سب سے مشکل کام آخرت پہ یقین لانا تھا۔ اس سورت میں چھوٹے چھوٹے فقروں میں آخرت کے امکان اور وقوع کے دلائل دیے گئے ہیں۔ آغاز ہوتا ہے قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ کفار کا اصل مسئلہ آخرت پہ یقین رکھنا تھا، تو انہیں مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے پیدا کیے، بلند و بالا درخت اگائے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتر لگے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا، اور اس پانی سے ہم نے شہر مردہ یعنی زمین کو زندہ کر دیا، بس اسی طرح ہم قیامت میں بھی ان کو اٹھا لیں گے۔ یعنی یہ پوری تمہید باندھ کر کہ جس طرح زمین کو زندہ کیا، اس طرح ہم ان انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ آخرت میں زندہ کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 سے 14 میں دیگر اقوام کا ذکر کیا جنہوں نے انہی کی طرح آخرت کا انکار کیا اور پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ فرمایا کہ ان سے پہلے نوح کی قوم، اصحاب الرس، ثمود، عاد، فرعون، لوط کی قوم، بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم، ان سب قوموں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب بھی ان پر پورا ہو کر رہا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم انسان کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں، اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم انسان کی رگے گردن، رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ یہ موت کے وقت جو انسان کی کیفیت ہوگی اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ پھر فرمایا کہ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر شخص جب ہمارے سامنے آئے گا تو ایک فرشتہ اسے لانے والا ہوگا اور ایک فرشتہ اس کے اعمال کی گواہی دینے والا ہوگا۔ پھر اس دن جہنم پوچھے گی حل من مزید، کیا اور ہیں، ابھی میرے اندر اسپیس باقی ہے، کیا اور جہنمی ہیں جنہیں میرے اندر ڈالا جا سکے؟ تو یہ جہنم کا سوال ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں متکبرین کا انجام بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم دیا جائے گا کہ پھینک دو جہنم میں ہر پکے کافر کو جو کہ حق سے بہت دشمنی رکھا کرتا تھا، اور اس کا ساتھی شیطان کہے گا اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے حضور میں اب جھگڑا مت کرو، میں تو تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا ہوں۔ دوسری جانب متقین کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا اور دور نہیں ہوگی۔ ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس گھر میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود،
اور پھر یہ کہ تمہیں ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہوگا۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اور جنت میں وہ جو چاہیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے انہیں مل جائے گی، اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہوں گی، یعنی بیونڈ دیئر وشز، ان کی خواہشات سے زیادہ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے طور پہ انہیں جنت میں دیں گے۔ سورہ قاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، یعنی دو نمازوں کا اوقات۔ اس طرح یہ سورہ قاف مکمل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں چھوٹے چھوٹے فقروں میں آخرت کے امکان اور اس کے واقعہ ہونے کے دلائل دیے گئے۔ آخرت کی منظر کشی کچھ اس طرح کی گویا کہ انسان اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ الذاریات ہے۔ سورہ الذاریات مکی صورت ہے، اور اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والی صورت ہے، جبکہ دعوت کا آغاز تو ہو چکا تھا لیکن ظلم و تشدد کی چکی ابھی چلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس کا بڑا حصہ آخرت سے متعلق ہے، اور آخر میں کچھ باتیں توحید کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ آخرت کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہواؤں کی قسم، ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑانے والی ہیں اور کروڑوں گیلن پانی اٹھانے والے بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتی ہیں، اور پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اسے برسا کر سبک رفتاری سے چلتی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی، یعنی ان ہواؤں کے چلنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مختلف شکلوں کے آسمان تم دیکھتے ہو فضا میں بکھرے ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسرے رکوع میں اس بات کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور پھر قوم لوط کے جانب عذاب نازل کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس مجرم قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ان کے مخالفین یعنی فرعون اور اہل فرعون کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد قوم عاد، قوم ثمود کی تباہی کی بھی مختصر تذکیر کی گئی، اور ان کا حال ہم پہلے گزشتہ صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں دلائل دیے، اور اس سے متعلق کچھ دلائل جیسے کہ آسمان زمین کی تخلیق، تمام مخلوقات کے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان کا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ تمام چیزیں تخلیق کی ہیں، تو پھر انسان کو چاہیے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ کی جانب دوڑے، یعنی نیک کام کرنے میں دیر نہ کرے، بھاگ بھاگ کر نیک کام کرے۔ پھر اس سورہ کے اختتام پہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کو تو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ ذاریات مکمل ہوئی، اور اس سورت کا موضوع بھی آخرت اور توحید کا بیان تھا۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ سورہ طور مکی سورہ ہے۔ اس کا موضوع آخرت کا بیان اور کفار مکہ کے اعتراضات کے جواب میں صبر کی تلقین ہے۔ سورہ طور کے مضامین شہادت دے رہے ہیں کہ یہ بھی مکہ معظمہ کے اسی دور میں نازل ہوئی جس دور میں سورہ ذاریات نازل ہوئی تھی، یعنی ابتدائی دور میں، جب کہ ابھی مشکلات کا وقت شروع نہیں ہوا تھا۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے 6 قسمیں کھائیں۔ فرمایا کہ وَالطور، کوہ طور کی قسم، وَکتاب مَسْطُور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، کشادہ اوراق، یعنی وہ اوراق جن پہ کتاب لکھی جاتی اس کی قسم، وبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم یعنی خانہ کعبہ کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم یعنی آسمان کی قسم، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا یا سمندر کی قسم۔ یہ 6 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، یعنی اس میں ٹلنے کی بات نہیں ہے، یہ عذاب یقیناً واقع ہوگا۔ جب یہ عذاب واقع ہوگا تو اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، اور اس دن منکرین حق کو دھکے مار مار کر جہنم کی جانب چلایا جائے گا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جاؤ اب جھلسو اس آگ میں، خواہ تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ اور دوسری جانب جنتیوں کا کیا ہوگا؟ جنتی تو باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے،
لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کے رب نے انہیں دیں، اور ان کا رب انہیں دوزخ سے بچا لے گا۔ جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے پیچھے چلی۔ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر والدین اور اولاد دونوں جنت میں ہیں، والدین کے زیادہ درجات ہیں اور اولاد کچھ کم کیٹیگری کی ہے، یعنی وہی بات ہے جس طرح بزنس کلاس اور سیکنڈ کلاس کا فرق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، یعنی ان کی اولاد کو اپ گریڈ کر دیں گے، اور والدین کے درجے میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ یہ دراصل خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ان کی اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کے رویوں پہ تنقید کی ہے۔ فرمایا کہ منکرین حق بہت تنقید کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں۔ یہ کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، اور کبھی جھوٹا کہتے ہیں۔ تو آپ ان کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر سنجیدگی سے توجہ نہ کیجیے۔ یہ تو آپ کی ذات کو ایک بلائے ناگہانی سمجھتے ہیں الیاذ باللہ، اور اعلانیہ کہتے ہیں کہ کوئی آفت ان پر نازل ہو جائے تاکہ ان کا کام تمام ہو اور ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ وہ آپ پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ آپ اس قرآن کو خود ہی گھڑ گھڑ کر اللہ کے نام سے پیش کر رہے ہیں، اور یہ معاذ اللہ آپ نے ایک فریب بنا رکھا ہے۔ اور وہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں، جیسے آپ کچھ مانگنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی آپ انہیں کوئی اچھی باتیں بتا کے ان سے ان کا معاوضہ طلب فرمائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ سے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ وہ آپس میں بیٹھ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ آپ کے خلاف کیا چال چلی جائے جس سے آپ کی دعوت کا خاتمہ ہو۔ تو یہ ان کے بہت سارے اعتراضات اللہ تعالیٰ نے نقل کیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھ لیں تب بھی یقین نہیں کریں گے، کہیں گے یہ تو بادل ہیں جو عمڈے چلے آ رہے ہیں۔ بس اے نبی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی یہ تو کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ماننے والے نہیں، تو اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک تربیتی نصاب دیا۔ فرمایا کہ اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، اور جب تم نیند سے بیدار ہو اٹھو تو اللہ کی حمد کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ سورہ طور بھی مکمل ہوئی۔ اس سورت کا موضوع آخرت اور کفار کے اعتراضات کے جواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام اور مسلمانوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم مکی سورہ ہے، یہ 5 نبوی میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے جو کہ نبی علیہ السلام نے قریش کے ایک مجمع عام میں پڑھ کر سنایا۔ مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے۔ آخر میں جب آپ نے سورہ کے آخر میں جب آپ نے سجدہ کیا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار جو مخالفت میں پیش تھے وہ بھی سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس سورت کا موضوع کفار مکہ کو ان کے غلط رویے پر خبردار کرنا ہے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ یہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہکے ہوئے نہیں ہیں، یہ نہ بہکے ہوئے ہیں اور نہ راستہ بھولے ہوئے، نہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ یہ خواہش نفس سے اپنے منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں۔ یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے، اور وہ سفر معراج پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ معراج میں انہوں نے جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سورہ اسراء میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجاز سے بیت المقدس تک گئے، لیکن وہاں آسمان کا ذکر نہیں تھا۔ یہاں سورہ نجم میں آسمان کا ذکر ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا کے پاس تھے جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو کنکلوڈ اس طرح کیا جا رہا ہے اس بات کو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں علیہ السلام، یہ خود اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ دیکھ کر آئے ہیں، یہ سنی سنائی نہیں بلکہ دیکھی ہوئی بات آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو دیکھی ہوئی بات بیان کر رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو کفار مکہ ہیں وہ جس دین کی پیروی کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی گمان پر ہے۔ نہ وہ بتوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ انہوں نے فرشتوں کو کبھی دیکھا ہے۔ اب ذرا بتاؤ یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ بالکل سوالیہ انداز میں بات کر رہے ہیں،
اور یہ تو صرف نام ہی نام ہیں، یعنی بتوں کے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، خدا نے تو ان کی کوئی صنعت نازل نہیں کی۔ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے جو تم نے قائم کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ اے نبی، تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور پھر تھوڑا سا دے کر رک گیا۔ یہ تھوڑا سا دے کر رک گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش کے بڑے سردار ولید بن مغیرہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں رسول علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ جب ان کے ایک مشرک دوست کو پتہ چلا کہ ولید بن مغیرہ مسلمان ہونے والے ہیں تو ان کے پاس آئے، انہیں سمجھایا کہ تم اسلام قبول نہ کرو، اپنے دین پر رہو، اور اگر یہ بات سچ ہوئی اور آخرت میں اگر حساب کتاب ہوا تو تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی جو سزا ہے وہ میں برداشت کر لوں گا اور تم اس کے بدلے میں اس دنیا میں مجھے قیمت ادا کر دو۔ تو ولید بن مغیرہ کے گناہوں کی قیمت طے کی گئی، اور وہ قیمت چونکہ زیادہ تھی اسے لیے انسٹالمنٹ میں اس شخص کو دینے کا فیصلہ ہوا۔ ولید بن مغیرہ نے 1 مہینے کی قسط ادا کی، لیکن اس کے بعد پھر وہ مزید قسط دینے سے انکار کر دیا، اور لیکن اس کے باوجود پیسے تو نہیں دیے، لیکن اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ولید بن مغیرہ نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔ تو اسی پس منظر میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا، یعنی آ رہا تھا راستے پر لیکن پھر گیا اور تھوڑا سا مال دے کر رک گیا، یعنی 1 قسط ادا کی اور بعد میں مزید قسطیں نہیں دیں اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر کا بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک اور ہر عمل سے واقف ہے، وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلی کھلی قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اچھی جزا دے، الا یہ کہ ان سے کوئی قصور سرزد ہو گئے ہوں۔ اگر قصور سرزد ہو گئے تو انہیں تلافی کرنا ہوگی، لیکن اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچے اور چھوٹے گناہ نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین حق کے کچھ بنیادی امور پیش کیے ہیں۔ فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، لیس للانسان الا ما سعی، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، یعنی نہ تو کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا اور انسان کو وہی ملے گا جس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے کوشش کی، اور عنقریب انسان کی کوشش دیکھی جائے گی۔ یہاں بتایا گیا کہ جو دنیا میں تو انسان کی کوشش نہیں دیکھی جاتی، یہاں تو نتائج دیکھے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں کوشش جو ہے اللہ تعالیٰ کے ترازو میں تولی جائے گی، نتائج نہ بھی نکلے ہوں لیکن کوشش کی بنیاد پر انہیں اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی۔ سورہ مبارکہ کے خاتمے پر یہ ارشاد ہوا کہ آنے والی گھڑی یعنی قیامت قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے، تو اے منکرین خدا، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو اور گانا بجا کر اسے ٹالتے ہو؟ یعنی یہ تو ایسا وقت ہے تمہیں ڈرنا چاہیے، خوف کی بنا پر گناہوں سے رک جانا چاہیے، لیکن تم ایسا نہیں کرتے، تم پر افسوس ہے۔ یہاں پر سورہ نجم کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اس سورت کا موضوع کفار مکہ کو ان کے غلط رویے پر خبردار کرنا ہے جو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر مکی صورت ہے، اور اس صورت کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ صورت جب نازل ہوئی تو اس وقت انشقاق قمر، شق قمر کا واقعہ ہوا تھا، اور یہ معجزہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے مینا کے میدان میں ظہور پذیر ہوا۔ اس کا موضوع کفار مکہ کو ان کی ہٹ درمی پر خبردار کرنا، اور جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی، یعنی جو ہٹ درمی، اس پر انہیں خبردار کرنا ہے۔ شق القمر کا واقعہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ فی الواقعہ قیامت برپا ہوگی۔ سورہ کے آغاز میں فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا یہ حال ہے، یعنی یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود یہ حال ہے کہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں منہ موڑ لیتے ہیں۔ بالکل یہی ہوا تھا جب یہ معجزہ
انہیں نظر آیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر مل گیا، اس کے باوجود جو ہے وہ کفار مکہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، کہا یہ تو ہماری نظر بندی ہو گئی، جادو ہوا، ہم دیکھتے ہیں باہر سے اگر کوئی وفد آیا اس نے بھی آ کر ایسی باتیں کی تو ہم مان لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا، کچھ لوگ باہر سے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سفر میں دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، اس بات کی گواہی دی، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو جن لوگوں نے شق قمر کا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان لانا پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ نتیجتاً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ نہیں مانیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ فی الواقع قیامت کو برپا ہوتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کے مختصر حالات بیان کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جانب تو معجزہ دکھایا، دوسری جانب چھوٹی چھوٹی آیات میں تاریخ انسانی کے 5 اہم واقعات پیش کر کے ان کو دعوت فکر دی۔ قوم نوح کا واقعہ، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان 4 اور 5واں قوم فرعون کا واقعہ بیان کیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر واقعے کے بعد یعنی اللہ کے پیغمبر آئے، دعوت دی، قوم نے انکار کیا، جھٹلا دیا، پھر ان پہ عذاب آ گیا، اور یہ بات کہنے کے بعد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ واقعہ نوح کے بعد بھی یہ آیت آئی، قوم عاد کے واقعے کے بعد بھی آئی، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط۔ ان 4 انبیاء کے واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرعون کا واقعہ بھی بیان کیا، وہاں بھی نصیحت کی بات کی۔ تو 4 انداز سے یہ بات آئی کہ یہ ان واقعات میں سبق ہے، اور جو سبق لینا چاہیں تو یہ آسان چیزیں ہیں، وہ ان سے سبق لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب مکہ والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ مکہ والوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے مکہ والوں، جو تمہارے کفار ہیں، یعنی تمہارے جو سردار بڑے بڑے لوگ ہیں، کیا یہ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم نوح، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کریں گے، کیا ان سے بہتر ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب میں کوئی معافی لکھی ہوئی ان کے پاس موجود ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کا اصل وقت تو وعدے کا وقت یعنی قیامت کا وقت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ مشکل کا وقت ہے، اور اس وقت انہیں اس بات کا علم ہو جائے گا۔ اس روز کفار منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا اب آگ کا مزہ چکھو۔ سورہ کے آخر میں فرمایا کہ ہم نے ہر چیز اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے، ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکتے ہی میں وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ اس آیت پر یہ سورہ مکمل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کا موضوع یہ تھا کہ کفار مکہ کو اس ہٹ درمی پر خبردار کیا گیا جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کی ہوئی تھی، اور اس صورت میں چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، جو اس بات کی صریح دلیل ہے کہ فی الواقع قیامت برپا ہوگی۔ اس کے بعد آج کی آخری سورہ جو آج سب سے آخر میں پڑھی گئی وہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کا پہلا کلمہ الرحمن سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی تجلیاں جو کہ ہر سو پھیلی ہوئی ہیں ان کا بیان کیا گیا، اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ صورت مکی ہے، اگرچہ جو مصحف جو قرآن ہمارے یہاں موجود ہیں ان سب میں نے مدنی لکھا گیا ہے۔ یہ واحد صورت ہے جس میں انسانوں اور جنوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلائی اس صورت میں، اور 31 بار اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا احساس دلا کر جنوں اور انسانوں کو برے انجام سے ڈرایا۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کہنے لگے کہ قریش کو ہم نے آج تک قرآن نہیں سنایا، قریش تو بغیر سنے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، کیوں نہ ہم میں سے کوئی صاحب ہمت شخص اٹھے اور انہیں جا کر قرآن سنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں یہ سعادت حاصل کروں گا۔ صحابہ نے کہا کہ تمہارا سنانا مناسب نہیں ہے، تم کمزور اور ضعیف ہو، تمہارا قبیلہ بھی کمزور ہے، تو تمہیں وہ زود و کوب کریں گے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود نہیں مانے، اور وہ خانہ کعبہ میں جا کر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ قریش جو اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے،
پہلے تو انہوں نے کوئی توجہ نہ کی، بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کر انہیں مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ یہ سورہ رحمان کے پس منظر میں آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں یہ سورہ رحمان تلاوت کی تھی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا جو کہ انسان کے مشاہدے میں دن رات آتی رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انسانوں اور جنوں سے سوال کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انسان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اصل میں اس آیت میں جو اہم لفظ ہے وہ اعلیٰ ہے، اور اعلیٰ کے معنی اپنے کانٹیکس کے لحاظ سے چینج ہوتے ہیں اس صورت میں، یعنی مختلف معنی دیتا ہے یہ لفظ۔ کبھی اس لفظ کے معنی نعمت کے آتے ہیں، کبھی عجائب کے، کبھی قدرت کے، کبھی خوبیاں بیان کرنے کے، کبھی اوصاف حمیدہ کے، کرشمے، کمالات، احسانات، انعامات، یہ تمام الفاظ اس کے معنی میں شامل ہیں۔ سورہ کے مضامین ایک خاص ترتیب سے چھوٹے چھوٹے فقروں میں ارشاد ہوئے ہیں، یعنی سورہ رحمان میں ایک خاص ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ قرآن کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رحمت ہے۔ پھر فرمایا کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی پہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ اس کے نظام کو چلا رہے ہیں اور تمہیں بھی عدل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیر فانی نہیں ہے، سب لوگوں نے ہلاک ہو جانا ہے۔ پھر جن و انسانوں کو خبردار کیا گیا کہ قیامت کے دن ان سے ان کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اس صورت میں جنت اور جہنم کا نقشہ کچھ اس انداز سے کھینچا گیا کہ وہ اپنے سامنے نظر آ جاتی ہے۔ چونکہ اس صورت میں عدل و انصاف قائم کرنے کا بھی کہا گیا تو اس کے لیے اسلامی نظام کا قائم ہونا ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، صرف تیرے رب کی ذات جلیل ہی باقی رہنے والی ہے۔ اس طرح سورہ رحمان کا خلاصہ مکمل ہوا، اور آج کی تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن پاک کا خلاصہ بھی مکمل ہوا۔ آج جو سورہ رحمان سب سے آخر میں پڑھی گئی، اس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا احساس دلا کر منکرین کو ان کے برے انجام سے ڈرایا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم۔